جی السلام علیکم، میں ہوں سجاد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، دو ایک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے تمام ناظرین کو اس حوالے سے جو ہے آگاہ بھی کروں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ہمارے ڈاکٹرائن اور ایکسپرٹ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور ایک نئی ٹریول ایڈوائزری کے حوالے سے انہوں نے ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے ساتھ ساتھ ایک نئی SOPs کے حوالے سے انہوں نے کوئی ڈائریکشن جاری کی ہیں، جس کے بعد پاکستان کی عوام حیران ہے، پریشان ہے کہ ایسا فائنانس منسٹر جس کو اتنی کوششوں کے بعد برطانیہ سے پاکستان لایا گیا تاکہ پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو ایک سہارا ملے، لیکن کل کی سٹیٹمنٹ کے بعد نہ صرف مسلم لیگ نون کے کارکنان بلکہ پوری پاکستان کی عوام کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب یہ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اکیلا گاڑی کے اندر ٹریول نہیں کر سکتا، ایٹ لیسٹ 3 افراد کا ٹریول کرنا ضروری ہے۔ شام 6 بجے تک اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو کلوز کیا جائے تاکہ اس معیشت کے اوپر جو برڈن ہے اس کو میکسیمم کم کیا جا سکے۔ ہم حیران ہیں، پریشان ہیں کہ اتنے ایکسپرٹ فائنانس منسٹر اس طرح کی ان لاجیکل بات کو کیسے ملک کی معیشت کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ آیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس عرصے دراز کے اندر جب یہ گورنمنٹ معرض وجود میں آئی، اس کے بعد کوئی ایک بھی ایسا کارنامہ یہ سر انجام دے پائی ہے جس کے تحت پاکستان کی عوام ایٹ لیسٹ یہ سمجھنے کو تیار ہو جائے کہ کسی ایک پروجیکٹ یا کسی ایک ایسے کام کی خاطر ہم سمجھے کہ پاکستان کو واقعی طور پہ کسی ایک صحیح سمت کی طرف پاکستان کو لگا دیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ایک ایسا کارنامہ مسلم لیگ نون اور موجودہ دور حکومت کوئی کام کرنے میں مکمل طور کے اوپر ناکام رہی ہے۔ تو دوسری طرف ہم آتے ہیں، کل ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ پاکستان کے سٹنگ پرائم منسٹر اور آزاد کشمیر کے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ان کے درمیان ایک تقریب کے دوران جو ہے ایک بدمزگی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ایک گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے ایک نہایت ہی افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے، باوجود اس کے کہ جو تنویر الیاس تھے ان کی جو سٹیٹمنٹ اپنی جگہ، پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن سیاسی ماحول کو ذاتیات سے ہمیں ہمیشہ جو ہے الگ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس ملک کی بہتری کی چاہتے ہیں تو ہمیں خدا را اپنی سیاسی جو پلیٹ فارم کی جنگ ہے اس کو سیاست کے میدان تک ہی محدود رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ ان کی نجی اور ذاتی معاملات کے اندر مداخلت شروع کر دیں۔ اسی حوالے سے اب آج اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد انتظامیہ نے CDA کے تحت جو ہے سنٹارس مال، جو ایک نہایت ہی معروف کاروباری مرکز ہے جس میں ہزاروں کی تعداد مختلف برانڈز اور کاروباری طبقہ اس روزگار سے منسلک ہے، اس کو آج صبح جو ہے CDA انتظامیہ کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اسلام آباد کی نہ صرف تاجر برادری، عام عوام، ہر طبقہ فکر اس کی بھرپور مذمت کر رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیاسی جنگ کو جو ہے آپ ذاتیات کی جنگ کی طرف لے آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنا لیول آف ٹرسٹ جو ہے وہ ڈاؤن کر رہی ہے، بلکہ اس سے ملکی معیشت اور کاروباری طبقے کے اندر بھی شدید قسم کا اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔